حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 کتاب المزارعت میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا ہے، باب المزارعت بالشطر و نحوہ، حصے پر کسی کی زمین میں کاشتکاری کرنا، وہ حصہ آدھا ہو، آدھے سے کم ہو یا آدھے سے زیادہ ہو. اس باب کے عنوان کے تحت کچھ آثار ذکر کیے ہیں. متن قیس بن مسلم روایت کرتے ہیں ابو جعفر سے، اور ابو جعفر کہتے ہیں کہ ما بالمدینۃ اہل بیت ہجرۃ الا یزرعون علی الثلث والربع. مدینہ منورہ میں مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اہل مدینہ کی زمینوں میں کاشتکاری نہیں کرتے تھے. یا تو وہ تہائی پیداوار کا حصہ لیتے یا پھر کل پیداوار کا چوتھائی حصہ لیتے. طے کیا ہوا تھا کہ زمین جو ہے وہ انصار کی ہے، محنت جو ہے وہ مہاجرین کی ہے. اور یہ بات اس سے پہلے درس میں بیان ہو چکی کہ انصار صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی زمینیں پیش کی تھی کہ آدھی ہماری زمینیں ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا اور انصار کی زمینیں انصار کے پاس ہی رہنے دی. پھر انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ پھر زمینیں ہماری ہوں گی، کام یہ کریں اور پیداوار ہم آدھی آدھی کر لیں گے. تو اس بات کو مہاجرین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. زارع علی و سعد بن مالک و عبد اللہ بن مسعود و عمر بن عبد العزیز والقاسم و عروہ و آل ابی بکر و آل عمر و آل علی و ابن سیرین. فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی کاشتکاری کی، حضرت سعد بن مالک نے، عبداللہ بن مسعود نے، عمر بن عبد العزیز نے، قاسم نے، عروہ نے، حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان والوں نے، حضرت عمر بن خطاب کے خاندان والوں نے، حضرت علی کے خاندان والوں نے، ابن سیرین نے، ان تمام صحابہ و تابعین نے انصار صحابہ کرام کی زمینوں میں کاشتکاری کی حصے پر. عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کنت اشارک عبد الرحمن بن یزید فی الزرع، میں اور عبد الرحمن بن یزید دونوں زراعت میں مشترک تھے، ہم اکٹھے کھیتی باڑی کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا کہ اگر تو بیج میں دوں تو پھر پیداوار سے میرا اتنا حصہ تمہارا اتنا حصہ، اور اگر تم بیج کا انتظام خود کرو پھر تمہارا اتنا حصہ میرا اتنا حصہ. یعنی یہ معاملہ حضرت ابو عمر بن خطاب نے بھی کیا تھا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لا باس ان تکون الارض لاحدہما فینفقان جمیعا فما خرج فہو بینہما. یہ تو ہے کہ ایک بندے کی زمین ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ بیجائی کرتا ہے، کام کرتا ہے اور پیداوار میں وہ حصے تقسیم کر لیتے ہیں، اتنا حصہ فلاں کا مالک کا ہے، اتنا حصہ کاشتکاری کرنے والے کا ہے، تو بھی جائز ہے.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ سے ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ اگر بیج زمین کا مالک دے تو کاشتکار کو اتنا حصہ ملے گا، اگر بیج جو ہے وہ کاشتکار کا ہو تو پھر کاشتکار کو اتنا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر وہ خرچہ مالک کرتا ہے تو اگر خرچہ کاشتکار کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں حصے تقسیم کر لیے جائیں تو کاشتکاری کرنے کے یہ دونوں طریقے ہی جائز ہیں۔ امام حسن بصری نے ایک اور طریقہ فرما دیا، فرمایا ایک بندے کی زمین ہے، ایک بندے کی محنت ہے، کاشتکاری ہے، خرچہ دونوں اکٹھے کرتے ہیں، جو اس زمین پر اخراجات آتے ہیں وہ دونوں اکٹھے کرتے ہیں اور پیداوار جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور ہماری موجودہ صورتحال میں اگر ہم اس بات کو بھی ساتھ ضم کر لیں کہ وہ خرچہ جو ہے دونوں کریں یا کوئی ایک کرتے آئیں خرچہ، جب پیداوار ہو جائے تو جتنا خرچہ ہوا ہو اسے پہلے الگ کر لیں اور باقی جو اخراجات کو الگ کرنے سے کے بعد جو پیداوار بچتی ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس میں بھی کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں لا باس ان یجتن القطن علی النصف، اگر روئی جو ہے وہ توڑی جائے نصف پر کہ ہم یہ فصل کاشت کریں گے اور جب پیداوار حاصل ہوگی آدھی مالک کی ہوگی جو زمین کا مالک ہے، آدھی اس بندے کی ہوگی جس نے کاشتکاری کی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابراہیم نخعی، ابن سیرین، عطا، حکم، زہری، قتادہ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا باس ان یعطى الثوب بالثلث او الربع، ایک بندے نے روئی لے کر کسی کپڑا بنانے والے کو دی اور کہا کہ اس روئی کا تو کپڑا بنا دے، اور پھر جب سارا کپڑا بن جائے گا تو کل کپڑے کا تیسرا حصہ تیری محنت کا معاوضہ، اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ ہمارے ہیں، یا چوتھا حصہ تیرا باقی 3 حصے ہمارے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ حصے پر زمین کی کاشتکاری کرنے میں کوئی حرج نہیں، حصے پر اس طرح کا کام کاج کرنے میں بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معمر نے کہا کہ ان تکر الماشیۃ علی الثلث والربع الی اجل مسمى، کوئی بندہ کسی کو جانور لے کے دے دیتا ہے، مثلا گدھا لے کے دے دیا یا اونٹ لے کے دے دیا کہ اس پر تو بار برداری کا کام کر، لوگوں کا بوجھ اٹھا، لاد، کرائے پر اس جانور کو سے کام لے، اور جتنا کرایہ ہوگا اس کرائے کا اتنا حصہ تیرا، اتنا حصہ میرا جانور ہے، تیری محنت ہے، اور اس پر جو آمدنی ہوگی وہ آپس میں طے کر لیں، تو اس طرح بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام کرنا بھی جائز ہے۔ اور ہم اپنے دور اور اپنے زمانے کے مطابق دیکھیں تو ایک بندہ دوسرے کو رکشہ لے کر دے دیتا ہے یا گاڑی لے کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس کو چلا اور اس سے کمائی کر، جو آمدن ہوگی اس کا اتنا حصہ میرا ہے، اتنا حصہ تیرا ہے، تو اس سے میں بھی کوئی حرج نہیں بنتا، یہ اسی کی مثال بنتی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر بشطر ما یخرج منها من زرع او ثمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے یہ معاملہ کیا تھا کہ ان زمینوں کو تم ہی آباد رکھو اور ان پر کاشتکاری کرو، جتنا حصہ پیداوار کا آئے گا تو اس کا آدھا حصہ تم خیبر والوں کا ہوگا اور آدھا حصہ تمہیں مسلمانوں کو جمع کروانا ہوگا۔ یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ پیچھے یہ بات گزری ہے کہ اس مسئلے میں ہے اختلاف، زمین بٹائی پر دینا، حصے پر کاشتکاری کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اس میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف رہا ہے، تابعین کا بھی اختلاف رہا ہے، اور تبع تابعین تک اس میں اختلاف کرتے آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زمین بٹائی پر دینا جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ بٹائی پر دینا جائز نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کو حصے پر دینا جائز ہے، لینا بھی جائز ہے، کاشتکاری کرنا جائز ہے، ان کے یہ دلائل ہیں جو ابھی ذکر ہوئے ہیں۔ اور جو اس نظریے کے مالک ہیں کہ زمین حصے پر نہیں دی جا سکتی، نہ لی جا سکتی ہے، وہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ خیبر والوں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی تھی کہ زمینیں پاس رکھو، ان میں کاشتکاری کرو، جو پیداوار ہوگی آدھی تم رکھ لینا، آدھی ہمیں دے دینا، تو یہ کوئی
حصے پر کاشتکاری کرنے کے اصول نہیں تھے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں پر ٹیکس لگایا تھا، یہ اہل خیبر پر ٹیکس تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی جزیہ بھی وصول نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، نہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا۔ پھر عمر بن خطاب نے خیبر والوں کو خیبر سے نکال دیا تھا، جب نکال دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے زمین تقسیم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خیبر کی آمدن آتی تو اس میں سے 100 وسق، اور ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4.5 سیر کا ہوتا ہے۔ 4.5 سیر کا ایک سا، 60 سا ہوں تو ایک وسق، اور 100 وسق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ خرچے کے طور پر عطا فرماتے تھے، جن میں سے 80 وسق کھجوریں ہوتی تھیں اور 20 وسق جو ہے وہ ستو ہوتے تھے۔ ازواج مطہرات کو یہ سالانہ اخراجات کے لیے ایک ایک بیوی کو نہیں، بلکہ یہ ساری بیویوں کے اوپر یہ تقسیم کیا جاتا تھا، اور اسی میں سب کو سال گزارنا پڑتا تھا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے خیبر کی زمین کو تقسیم کر دیا اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا ان یقطع لہن من الماء والارض، کہ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں خیبر کی زمین اور پانی، زمین کو کاشت کرنے کے لیے پانی وہ اس کے لیے الگ کر دیتا ہوں، اسے دے دیتا ہوں، اس کا حصہ اس میں سے رکھ لیتا ہوں۔ او یمضی لہن فمنہن من اختار الارض ومنہن من اختار الوسق، تو یا تو زمین لے لے یا پھر زمین نہ لے، اور زمین اسی طرح کاشت کی جاتی رہے گی، اور اس کی آمدن اسی انداز میں اسی حساب سے تمہیں پہنچتی رہے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ کچھ ازواج مطہرات نے زمین لے لی، کچھ ازواج مطہرات نے وہ اس کی پیداوار سے جو حصہ تھا ملتا تھا انہیں وہ لے لیا۔ وکانت عائشہ تو اختارت الارض، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زمین کو پسند کیا تھا، اس کے اوپر کاشتکاری اور اس پیداوار کو آپ نے منتخب نہیں کیا بلکہ اپنا حصہ زمین سے لے لیا۔ حضرت عبید اللہ بیان کرتے نافع سے اور نافع عبداللہ بن عمر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے جو معاملہ کیا تھا تو وہ اس پیداوار پر آدھا آدھا لیا تھا، کہ ما یخرج منہا من ثمر او زرع، جو بھی کھیتی آئے گی، جو بھی پھل آئے گا، آدھا خیبر والوں کا ہوگا، آدھا مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع کروانا ہوگا۔ اور اس میں سال کا تعین نہیں کیا تھا کہ یہ ہمارا معاملہ کتنے سالوں تک ہے، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہیں ان زمینوں میں رہنے دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا تمہیں یہاں سے نکال دے گا۔ تو مدت معین نہیں کی تھی، مدت معین کیے بغیر ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور جب تک چلتا رہا معاملہ چلتا رہا، جب ختم ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے انہیں خیبر کی زمینوں سے نکال دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سالوں کا تعین کر لیا جائے زمین کا لین دین کرتے ہوئے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سالوں کا تعین نہ کیا جائے، ہر سال فصل اٹھائی جائے اور حصے بانٹ لیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تب ہے جب کہ اختلافات اور جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ اگر جھگڑے پیدا ہونے کی کوئی صورت بن رہی ہو تو پھر معاملہ اس نہج پر کیا جائے گا جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو، اور اگر جھگڑا پیدا ہوگا تو پھر یہ معاملہ ہی ترک کر دیا جائے گا کہ ایسا کام ہی نہ کیا جائے جس سے جھگڑا پیدا ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا لو ترکت المخابرات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو یہ جو زمین بجائی پر دیتا ہے اسے چھوڑ دے، اپنی زمین تو کسی کو دیتا ہے کہ وہ کاشتکاری کرے اور پھر اس کی پیداوار سے تو حصہ لیتا ہے، تو اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ عمر کہتے ہیں میں نے طاؤس سے کہا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر جو کا نظریہ یہ تھا کہ زمین بجائی پر دینا جائز نہیں ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور حضرت طاؤس کو جب منع کیا تو وہ بھی صحابی تھے، تابعی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ فَإِنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ قال اے عمر نے اس لیے طاؤس کو منع کیا تھا کہ وہ گمان کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین بجائی پر دینے سے منع کیا ہے، تو طاؤس نے کہا اے عمر انی اعطیہم واعینہم، میں جس کو زمین دیتا ہوں بجائی کے لیے اس کی معاونت کر رہا ہوں، میرے پاس تو زمین ہے،
میں خود کاشتکاری کر لوں گا، میرا تو معاملہ سر جائے گا، بہتر ہو جائے گا، پیداوار بھی ساری مجھے آئے گی۔ جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ میں نے تو اسے ایک کام دے دیا، میں نے تو اسے اس کی معاونت کی، مدد کی، اس کی کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي، یعنی وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ زمین بیجائی پر نہیں دی جا سکتی، ان میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کا نظریہ بھی یہی تھا کہ زمین بیجائی پر نہیں دینی چاہیے۔ کہتے اس نے، جو ان میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے، یعنی عبداللہ بن عباس ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہا عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کوئی نہیں کیا، اس کام سے منع نہیں کیا۔ ولیکن قالا، لیکن کہا یہ تھا کہ ان یمنح احدکم اخاہ خیر لہم من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، یہ جو بیجائی پر دیتا ہے پھر اس پیداوار سے حصہ لیتا ہے، یہ اگر اپنے بھائی کو زمین دے ہی دیتا تو زیادہ بہتر تھا، دے ہی دیتا، زمین ہی اسے دے دیتا، صدقہ ہو جاتا، یا فروخت کر دیتا، وہ مالک بن جاتا، یہ بہتر تھا۔ تو کسی کام کا بہتر ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا ناجائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر صورت یہ ہے، جائز وہ بھی ہے۔ جب ہم ایک کام کو دوسرے سے بہتر کہتے ہیں تو ایک چیز کو دوسرے سے اچھی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی بری ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اچھی وہ بھی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ اچھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بھائی کو دے ہی دیتا تو اس سے بہتر تھا کہ یہ اس سے معینہ پیداوار میں اپنا حصہ لیتا ہے، یہ اس سے بہتر تھا۔ یعنی جائز وہ بھی صورت ہے، بہتر یہ صورت ہے، کیونکہ اس میں آخرت کا اجر زیادہ ہے۔ تو جنہوں نے بیجائی پر زمین دینے کو ناجائز کہا، ان کے نزدیک بھی یہ ناجائز نہیں بلکہ افضل صورت یہ ہے کہ نہ کیا جائے، زمین دے دی جائے، اور جائز صورت یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ بیجائی پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء احناف کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو ہیں، ان کا نظریہ یہی ہے کہ زمین حصے پر کاشتکاری کے لیے حصے پر دینی اور لینی دونوں ناجائز ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، ان دونوں کا نظریہ اور فتویٰ یہ ہے کہ اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، اور فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے کہ زمین حصے پر دے دی جائے۔ حضرت عبید اللہ نافع سے اور نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتا خیبر الیہود علی ان یعملوها ویذرعوها ولہم شطر ما خرج منها، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین دی تھی۔ یہ تیسری چوتھی مرتبہ خیبر کے یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اس مرتبہ امام بخاری علیہ رحمہ اس بات کو اس لیے لوٹا رہے ہیں تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ جو کاروبار کے سلسلے ہیں، یہ جو زمین لین دینے کے سلسلے ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہم مسلمانوں سے بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کاروباری معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں سے بھی کیے جا سکتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن زمانہ موجودہ میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلم لوگوں سے متاثر ہو کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے اسلام کا اتنا ضروری علم نہ رکھتا ہو کہ ان سے متاثر ہو کر اسلام سے دوری اختیار نہ کرے، اس بندے کے لیے تو جائز ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کرے، لیکن جو بندہ اتنا کچا ہو کہ جس کی لنگوٹی بھیگی دیکھی اسی کو درویش مان لیا اور اسی کے پیچھے چل پڑے اور انہی کو اپنے سے اچھا کہنے لگے، جیسا کہ عام آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ بھی جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو بہتر کس طرح سے ہیں؟ ایک ایمان ہی تو ہے جو بہتری اور بدتری اور برتری کا معیار اور فرق کرتا ہے۔ جب اپنی تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر بہتر کیوں کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں غیروں سے متاثر ہو کر غیروں کی طرف جھکنے والے، ان لوگوں کو اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دے گا کہ وہ ان کے ساتھ لین دین کریں۔ اس لیے
کہ یہ اپنے مذہب پر پکے نہیں ہیں، ہاں اپنے اسلام کی ضروری تعلیمات اتنی حاصل کر لیں اور اتنا اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں کہ دوسرے کو متاثر کریں، خود متاثر نہ ہوں، تو پھر ان سے لین دین کرنا جائز ہے۔ آخر مسلمانوں نے آ کر غیر مسلموں کے ساتھ کاروباری کیے تھے جس سے غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو یہ تجارتی سلسلے جو تھے وہی تبلیغی سلسلے بنے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اتنا پختہ مسلمان ہو۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، اجازت بھی دی ہے، تو پھر بہتر تو یہی ہوا نا کہ بندہ رک ہی جائے۔ تو اس کا جواب اس اگلی روایت میں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا، تو وہ منع ایک مخصوص صورت تھی۔ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ کننا اکثر اہل المدینہ حقلا، ہم جو اہل مدینہ تھے نا یہ زیادہ تر کھیتی باڑی ہی کرتے تھے۔ کانا احدنا یکری ارضہ، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی زمین کرائے پر دیتا، تو کرائے پر کس طرح دیتا؟ ہذہ القطعۃ لی وہذہ لک، کہ زمین کا یہ حصہ اس کی پیداوار میری، زمین کا یہ حصہ اس کی پیداوار تیری، یعنی وہ زمین کے حصے بانٹ لیتے، پیداوار سے حصے نہیں لیتے، زمین کے حصے کر لیتے، اور کہتے ساری زمین میں کام تو کرے گا، اتنے حصے کی پیداوار میری ہے، اتنے حصے کی پیداوار تیری ہے۔ پھر کبھی کیا ہوتا کہ کبھی ایک حصہ پیداوار ہوتی ہے ایک حصے پر، دوسرے حصے پر نہ ہوتی، پہلے حصے پر ہوتی دوسرے پر ہوتی، دوسرے پہ ہوتی پہلے پہ نہ ہوتی، تو اس طرح ایک آدمی جو ہے وہ خالی رہ جاتا یا اسے برائے نام پیداوار ملتی، اور دوسرا جو ہے وہ موج مارتا، اور اس صورت میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زمین کرائے پر دینے سے منع کیا کہ اس طرح زمین کرائے پر نہیں دینی۔ باقی رہا یہ کہ حصے نہ بانٹے جائیں، کل پیداوار سے حصے طے کیے جائیں، ساری زمین پر مشترک اکٹھی محنت کی جائے گی، اکٹھا جھاڑ اور پھل جمع کیا جائے گا، اور پھر اس سے اس مجموعی پیداوار سے حصے بنائے جائیں گے، حصہ کاشتکار کو دیا جائے گا، حصہ زمین کے مالک کو دیا جائے گا۔ تو اس صورت کو نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور نہ ہی ایسا کرنا ناجائز ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی اس تمام ایک پورے صفحے پر بکھری ہوئی ان تمام روایات کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف صحابہ کا بھی رہا، تابعین کا بھی رہا، ائمہ مجتہدین کا بھی رہا، لیکن فیصلہ کن صورتحال یہی ہے کہ ایسا کرنا ناجائز نہیں، جائز ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ مخصوص صورت تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله